مرحبا صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی وہی نور حق وہی شمع جان وہی کائنات کی روشنی وہی کائنات کی روشنی مجھے یوں لگا کوئی روشنی میرے قلب و جان میں اتر گئی فقط آنسوؤں کے سوا کہاں میرے پاس حسن عمل کوئی
یہ شکیل فیض ہے نعت کا، میری بات پھر بھی بنی رہی، یہ شکیل فیض ہے نعت کا، میری بات پھر بھی بنی رہی، وہ حبیب رب شہ دو سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، وہی نور حق، وہی شمع جاں، وہی کائنات کی روشنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب، کلام تو تھا ہی لاجواب، لیکن ادائیگی بھی ادائیگی بہت خوبصورت، اور ماشاءاللہ نعت گو شاعر ہیں، اور ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ بھی منظر عام پر آتا بس یہ بھی مدینے کا خاص فیض ہے، واہ سبحان کرم بس خاص مدینے والا کرم ہے۔ کیا اللہ نے ڈاکٹر صاحب یہ کمال، محفل کمال۔ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بس انہی کے فیض سے چل رہی ہے۔ بے آپ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہائے ہیں، ہائے۔ تو ہر چیز میں وہ نور جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے رسول اللہ کسی- صلی اللہ علیہ وآلہ ڈاکٹر صاحب کسی ذرے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ جائے تو وہ ذرہ فنا ہو جائے، وسلم۔ بے شک بے حضور شک، کی نظر کا اثر ہے یہ، بالکل، جو بالکل۔ شے باقی ہے۔ واہ ناظرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ علم نشرہ میں کہ یعنی علم نشرہ لک صدرک، اس سورہ کے ابتدا جو ہے وہ اس آیت سے ہو رہی ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ۔ شق صدر کا جو واقعہ ہے یہ بھی ان معجزات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت پیش آتے ہیں۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے اس یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے اس حوالے سے ذرا بیان فرما دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ متولد نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معجزات ایسے واقعات پیش آئے کہ جس سے محسوس ہوتا تھا، یعنی جناب آمنہ بنت وہب جو کہ مادر گرامی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کبھی اپنے قریب کچھ سایوں کو محسوس کرتی تھی، کبھی آمنہ بنت وہب جب گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی تو ان کو سلام کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بھی بہت سارے معجزات تھے، اور ان کی آمد کے بعد بھی بہت سارے، ولادت باسعادت کے بعد بہت سارے معجزات ہمیں نظر آتے ہیں ایسے حضور نبی کریم۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا یہ چاہتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو خاتم النبیین و مرسلین، تھے تو سید السردار انبیاء و مرسلین کے سب سے آخر میں تشریف لائے، مگر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ وجہ تخلیق کائنات تھے، یعنی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق فرمایا۔ تو جس وقت آدم آب و گل کی منازل کے درمیان میں تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، جس وقت نوح کا سفینہ محو رواں تھا اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام زندان مصر میں مقید تھے اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام پسر کے فراق میں گریہ کر رہے تھے، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسول تھے، اور یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی پیغمبر اکرم نبی اور رسول کی حیثیت سے موجود تھے۔ آخر میں تشریف لائے، آقائے دو جہاں والی کون و مکان آخر میں تشریف لائے، مگر اس کے باوجود وہ تمام تر وجہ تخلیق کائنات اول ما خلق اللہ نوری کی منزل پر فائز تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، اور اس شان سے نوازا ہے کہ وہ علم لدنی کے حامل تھے۔ پروردگار عالم نے تمام تر اوصاف، تمام تر کمال، تمام تر فضائل سے آراستہ کر کے اس طریقے سے اتارا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ شام کے محلات تک نظر آنے لگے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا
اس حجرے میں روشنی چھا گئی تھی, اتنا نور چھا گیا تھا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ میں اس حجرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی, واضح طور پر نظر آ رہا تھا. جس طریقے سے کہ ام المومنین عائشہ بعد میں فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے نور سے اپنے حجرے کی سوئی بھی ڈھونڈ لیا کرتی تھی, تلاش کر لیا کرتی تھی. بالکل ویسے ہی آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کمسنی کے عالم میں نکلا کرتے تھے تو ہر شجر, ہر حجر, ہر چیز ان کو سلام کیا کرتی تھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں فضائل کے متعلق کیا عرض کروں, اس لیے کہ آپ کو کفار اور مشرکین صادق اور امین کہا کرتے تھے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت عطا کی تھی, اور خاص طور پہ یعنی یہ بھی معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہر نبوت عطا کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شخصیت میں جو معجزات تھے, یعنی جب وہ کسی مجمع میں کھڑے ہوتے تو علیحدہ بلند و بالا نظر آتے, اور چہرہ مبارک اس قدر روشن کہ اگر 14ویں کے چاند کی طرح کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. لم تلد النساء, کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار کی جو صفات ہیں, صفات کاملہ, اور کسی نے یعنی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. کیا فرمائیں گے جی؟ حسن کیا ہے؟ حضور کے قدموں کی بھیک ہے. بے شک. حسن ہے کیا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, تو یہ یوسف کو جو ملا وہ صدقہ حضور کا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو معجزات انبیاء کو ملے وہ سرکار کا. سبحان اللہ. اور آدم کو جو نجات ملی وہ بھی تو سرکار کے وسیلے سے ملی. تو معجزات انبیاء میں جہاں آپ دیکھتے ہیں تو کاملتاً سارے معجزات سرکار میں ہیں. بے شک, بے شک. کہیں مردہ جلانا ہے تو حضور کیا نظر آتا ہے؟ چاند, جو آپ نے ہمارے بھائی صاحب نے کہا نا بڑی سادگی کے ساتھ کہ وہ جو تھا کہ جو آپ اشارہ کرتے تھے اپنے جھولے میں تو چاند اسی طرف چلے جاتا تھا. اور فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر بڑا خوبصورت اشعار لکھے ہیں اس پر. تو آپ کے جو گفتگو ہے نا اصل میں اس میں اتنا زیادہ کھو گیا, جی چاہتا آپ بولیں. نہیں سر, نہیں آپ بولیں. نہیں سر, آپ معجزات کے بارے میں ہم میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو صاحبان علم ہے اور صاحبان عقیدت ہے اور صاحبان محبت ہے وہ تصورات کی آنکھوں سے دیکھیں حضور کیا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور, جیسے ہماری بہن نے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ حضور مسکراتے تو اندھیرے میں ایسی روشنی ہوتی کہ وہ سوئی اٹھا لے. ٹھیک ہے, ہو گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جس پانی میں چلا گیا, جو کنواں ہے جو آج بھی ہے, اور لوگ وہ شفا کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب تو کیا تھا کہ ایسا کڑوا پانی تھا جانور نہیں پیتا تھا. حضور نے کہا کہ لو یہ کون سا مسئلہ ہے, یہ لے لو. آئیے ذرا سا معجزات کی طرف. حضور ابھی چھوٹے ہیں اور مکے میں قحط ہے. کیفیت یہ ہے کہ بارش تو دور کی بات ہے, کہیں بادل ہو تو بارش ہو. جو آج بھی سعودی عرب جاتے ہیں ان کو نظر آتا ہے مکہ اور وہاں کے ذرا سے پہاڑی علاقے سے. جب مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو راستے کی پہاڑیاں دیکھ لیں آپ, کتنی ویران اور کتنی خشک ہیں, لیکن حضور کے قدم انور کی برکت ہے کہ وہ کیسی روشن ہو گئی کہ پہاڑیوں سے بھی خوشبو آتی ہے سرکار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی تلال بدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس کی برکت ہے؟ یہ یثرب جو موت کی گھاٹی ہے, جب حضور نے قبر جب حضور مدینہ تو نبی بن گیا, وہ کیسا کہ حضور نے فرمایا, اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا میں ایک چٹکی اٹھاتی, پانی میں ڈالتی مدینے کی مٹی کی اور انگلی سے کھول کر دے دیتی, پھر وہ کبھی بیمار نہ ہوتا. یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے, یہ معجزات ہیں حضور کے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو, حضور سے پیار کرنے والے, حضور سے محبت کرنے والے. ہے کوئی ابو طالب, ہے کوئی عبد المطلب؟ یہ تو حضور کہتے ہیں کہ حضور یتیم. حضور یتیم نہیں ہے, ہم یتیم ہیں. ہمارے سر پر تو حضور کا ہاتھ آ گیا. اپنے ماں اور باپ کی ساری محبتیں ان میں دیکھتے ہیں. ہم تو یتیم تھے, معاشرہ یتیم تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووجدتک ضالًا فہدا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا, پھر ہم نے اپنا آپ تمہیں دکھلا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آپ کیسے دکھلا دیا؟ کیا کہنے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کہ کیسے دکھلا دیا؟ والشمس رخ زیبا ہے تیرا. اب یہ حضور کا چہرہ انور کیسا ہوتا؟ حضرت بلال فرماتے کہ جب تک میں حضور کے چہرے کو نہ دیکھتا مجھے سکون نہ آتا. میں جب تک اپنی اذان جب حضور کے نام پر آتا حضور کی طرف نہ دیکھ لیتا
اس وقت تک میری اذان مکمل نہ سبحان ہوگی. اللہ. اور سب یہ جانتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قحط ہوا مکے میں، اور مکے میں قحط کے بعد جب لوگ کہنے کہ چلو لات منات عزا حبل کی طرف چلے اور کچھ مانگ لیں، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، آؤ بارش چاہیے یہاں آؤ. سبحان ہاتھ پکڑا اپنے بیٹے کا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت کعبے کی دیوار سے لگا دیجئے. سبحان اللہ. واہ. دیکھیے یہ محبت ہے اور یہ یقین ہے، یہ یقین ہے اور یہ معجزات نبی ہے. اور اس میں اغیار نے بھی لکھا ہے اس کو. پشت لگائی اور کہا دعا کیجئے آپ کی دعا سے بارش ہوگی. بارش اس کو کہتے ہیں سبحان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک شہادت کے ایسے آسمان کی طرف یوں الہی یہ 21 سالی کی کیفیت ہے، چھوٹے ہیں بارش برسا دیں. سبحان اتنی بارش ہوئی مکے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد قحط تو دور کی بات ہے، دور قحط دور کے تک نام و لفظ کو نشان لوگ بھول بھول گئے گئے تھے. واہ اور سبحان حضور اللہ. بحیرہ راہب ابھی آپ نے کہا تھا رضاعت کے دنوں میں جب دائی حلیمہ کے پاس تھے اور ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ بھی جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو ایک بادل جو ہے نا ہمیشہ سر پر وہ رہتا سایہ فیکن رہتا تھا. سایہ اس لیے یہاں رہتا تک کہ تھا. حضرت بی بی دائی حلیمہ نے کہا کہ اتنی گرمی میں اپنے صاحبزادے سے کہا کہ تم اس کو لے گئے بکریاں چرانے کے لیے، تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ اماں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جاتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ایک بادل رہتا ہے، تو یہ سائے میں تھے میں دھوپ میں. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کیسے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں رحمت کامل ہوں اور مجھ پر ابر ہے تو میرے رب کا ہے. واہ سبحان اور اللہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ نے چونکہ اشارہ کیا تھا مہر نبوت کی طرف، تو میں چاہتا کہ وہ بات مکمل ہو. جی. بحیرہ راہب نے جب یہ دیکھا کہ ایک بچہ آ رہا ہے اور اس بچے کے قدم جہاں پڑ رہے ہیں وہاں الصلاۃ والسلام علیہ سیدی رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، اور جس شاخ کے قریب سے گزرے، درخت کے قریب سے گزرے، وہ جھک جاتی ہے حضور کی طرف. تو کہا واللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ نبی صادق ہے جو آ رہے ہیں. تو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیدار کرا دیجئے، مجھے مہر دیدار نبوت کرا کا دیجئے. دیدار کرا دے. اور جب دیدار کیا تو کہا کہ لوگوں گوارے ہیں نا کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ رب کو پہچانے. سبحان اللہ. اور میں تائید کرتا ہوں. اور وہ معجزات جن معجزات کو اصل میں وقت نہیں ہے، سر بالکل. اور معجزات ساجد بھائی سے بھی. ساجد بھائی کی طرف جائیں، صرف ایک جملہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج تک اغیار یہ کہتے ہیں کہ اگر سچ کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھو، سبحان اللہ. سبحان اور رب کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھو، سبحان اللہ. کیونکہ ان کے کردار و گفتار میں کہیں تضاد نہیں ہے، اور یہی تو اسوہ حسنہ ہے. سبحان اور یہی اللہ. معجزہ کا کیا کہنے. یعنی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی اگر ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو وہی عرب کا معاشرہ، وہی اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں، یعنی سچ بولنے والے، اور اگر کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس امانت کی پاسداری کرنے والے یا اس کی امانت داری کرنے والے. آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو دشمن تو دور کی بات، شاید ہمارے دوست بھی، یا اگر ہم معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں بڑی مشکل سے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ سچ گوئی کرتے ہوں، لوگوں کی امانتیں جو ہیں اس میں خیانت نہ کرتے ہوں. یعنی آپ یہ عالم دیکھیں کہ پاکستان کے آئین میں ایک صادق اور امین ہونے کی شق ڈال دی گئی، تو کتنے ہی سیاستدان جو ہیں وہ اس صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے نااہل ہو گئے. ساجد بھائی کیا کہیں گے؟ یعنی صادق اور امین ہونا ایک طرف، اغیار جو ہیں جو اہل مکہ یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، اور ہجرت کے سے قبل یا ہجرت کے وقت رسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس لیے اپنے بستر پر دراز کر کے سلا کے جاتے ہیں تاکہ صبح کے وقت اہل مکہ کی امانتیں جا سکیں. یعنی وہ اہل مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا نعوذ باللہ کہتے ہیں، ان کا پیغام نہیں سنتے لیکن اپنی امانتیں رکھواتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے نبی نے دنیا کے اندر جو اسلام پھیلایا وہ بہت آسانی کے ساتھ نہیں پھیلا. اس میں بڑی تقدو، بڑی جنگ و جدل، بھوک، افلاس اور اس تمام پروسیس سے گزر کر اللہ کے دین کو پھیلایا دنیا کے اندر. اچھا ہمیں دین ایسے ہی مل گیا جھولی میں. اچھا اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، تبھی میرے خیال میں قدر ہمیں نہیں ہے
کہ ہم نہ اچھے امانتدار ہیں، نہ اچھے سیاستدان ہیں، نہ اچھے انسان ہیں. اچھا پھر میرے نبی کی حدیثیں ہیں، اگر تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ ان کو امپلیمنٹ کر لیں، عمل کر لیں تو ہماری زندگی سیدھی ہو جائے. ایک حدیث 2 حدیث پہ عمل کرنے سے اللہ نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں آپ کے لیے. میرے خیال میں اگر دنیا کائنات نہیں بنتی، نبی نہیں آتے، نبی نہیں ہوتے تو کائنات بھی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو جو بھیجا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا کو صحیح لائن پر چلانا، بے شک دنیا کے لوگوں کو صحیح لائن پر لا کر ان کو چلانا، ان کو گائیڈنس دینی، ان کو گائیڈ کرنا کہ یہ سیدھا اور یہ سچا راستہ ہے. میرے خیال میں نبی نہیں ہوتے تو شاید ہمیں اللہ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، بے شک کیونکہ اللہ کی پہچان بھی انہوں نے کروائی ہے. بے شک اور بے شک آخری نبی تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ قرآن شریف کو نازل کیا، اور قرآن نے ان کی چیزیں بہت باریک بیانی کے ساتھ آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. بس پڑھنا مسئلہ سارا یہ جیسے آپ نے کہا آرٹیکل 62 63 کی بات کی، جی 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 جس پر آج کل لوگ پورا نہیں اترتے. دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. اللہ کی کتاب ہمارے گھروں میں ہم پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. لیکن اگر اس کو پڑھ لیں تو اس میں دنیا میں چلنے کا، پھرنے کا، اٹھنے کا، مکمل ضابطہ ہے، کھانے کا، پینے کا، دنیا کے تمام طریقے اس کے اندر بنائے ہوئے. بس شرط صرف یہ ہے کہ پڑھیں، سیکھیں، یعنی جو جتنا اچھا پڑھے گا اتنا اچھا بولے گا. بے شک بہت شکریہ ساجد بھائی، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. اور بس یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیاستدانوں کو بھی جو ہے نا وہ مطلب ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر صحیح معنوں میں اگر یہ 62 اور 63 62 63 جو شقیں ہیں یہ اگر امپلیمنٹ ہو جائیں تو شاید 70-80% سیاستدان جو ہے نااہل ہو سکتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے، لیکن اختتام ہوگا جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو ہے وہ عقیدت کے پھول پیش کیے جائیں گے. قاری فیصل چشتی سے درخواست کروں گا اور ان کی اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اختتام ہو جائے گا. کل انشاءاللہ پھر آپ سے رات کے 11 بجے ملاقات ہوگی. جی قاری فیصل چشتی. چونکہ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے میں کلام پیش کر رہا ہوں. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو پھیر دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو تو